الصلاۃ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب آپ غور و فکر کریں گے آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہ کائنات ایک ہی وجود ہے، یہ کائنات اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے، جو آپ اول و آخر کہتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بعد میں آگے چل کے بات ہوگی اپنے موضوع کے تحت۔ یہ کائنات ایک ہی وجود ہے، اور یہ جو بشر ہے، یہ بشر کیا ہے؟ یہ بشر آیا ہے، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے ہی وجود میں آئے ہیں اپنے وجود کو چلانے کے لیے چھوٹی سطح پر۔ جیسے مثال کے طور پر اگر غور کریں، اگر آپ بالفرض اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ بیمار کو چھوڑیں، آپ کیا ہیں؟ یہ اگر صرف 5-6 فٹ کے بچر کو لے جسے آپ اپنا فی الحال سمجھ رہے ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ خلیوں کا مجموعہ ہے نا، ہر خلیے کے اوپر مخلوقات نہیں ہیں، آپ خود بھی لگا کے دیکھیں آپ کے جسم میں بیکٹیریا ہے نہیں ہے، لیونگ تھنگز ہیں یا نہیں ہیں، مخلوقات ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی مخلوق، یہ وہ جتنی مخلوقات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آپ نہیں ہیں، ان سب کا مرکب آپ ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مخلوق باغی ہو جاتی ہے، وہ جسم کی وجود کی ضد بن جاتی ہے، تو کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھیں گے، یا پھر آپ اس وقت تک برداشت کریں گے جب تک کہ وہ قابل برداشت ہے، کہ ہو سکتا ہے بھی ٹھیک ہو جائے۔ اگر آپ وہ قابل برداشت نہیں رہتی، وہ حد سے برداشت سے باہر ہو جاتا کام، تو پھر کیا کریں گے؟ دوائی ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ جسم آپ اپنے جسم میں وہاں جس حد تک وہاں جو آپ کا وجود ہے اسے ایکٹیو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہاں جو آپ کا وجود ہے، اس حد تک جو آپ کا وجود ہے بیکٹیریا کی صورت میں، مخلوقات کی صورت میں، آپ ایکٹیو ہوں گے، اپنے جسم کو ٹھیک کریں گے، اپنے آپ کو صحیح کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ تو بالکل اسی طرح پہلی چیز یہ ہے کہ آپ رب کا وجود تھے، کائنات کا حصہ ہو آپ، لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو کائنات سے الگ کر لیا، انسان بنا لیا، تو آپ نے کیا؟ آپ فساد کرنا شروع ہو گئے۔ تو جب آپ کے اوپر یہ حق واضح ہو جائے حقیقت کیا ہے، تو پھر یہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہر چیز اس کے اوپر لانا ہے، صلاۃ قائم کرو۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پہلے اللہ بننا ہے، کائنات بننا ہے، یہ وجود بننا ہے۔ یعنی آپ کیا ہو؟ یہ جو کائنات ہے، جو رب ہے، اللہ ہے، اس کے اندر یعنی خرابیاں، یہ انسان کیا؟ وائرس۔ تو وائرس کو مٹانے کے لیے آپ آئے ہو، اس خلیے کی اصلاح کرنے کے لیے آپ خود اپنے وجود کے اندر آئے ہو، لیکن یہاں جب آپ آتے ہو تو آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنی حقیقت بھول جاتے ہو۔ آپ اس 5-6 فٹ کے بشری جسم کو، اس ٹول کو اپنا آپ سمجھ لیتے ہو، اور جس کی خواہشات ہوتی ہے، جس کی چاہتے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو۔ تو یوں الصلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ یہ ہے یعنی کہ رب جو ہے، اللہ جو ہے، وہ خود اپنے وجود میں آیا ہے زمین کی اپنے اس خلیے کی اصلاح کرنے، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کو کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا جی۔ یوں بھی آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ الصلاۃ کو اللہ کے علاوہ قائم کر ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو سب سے پہلے اللہ یعنی کائنات کا وجود بننا پڑے گا۔ جیسے آپ کے وجود کے اندر یعنی کہ جو بھی بیکٹیریا، جو مخلوقات آپ کا جسم کا حصہ ہے، جو جسم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، مطابقت رکھ رہی ہیں، وہ آپ ہو۔ ان کو تکلیف آپ کی تکلیف ہے، ان کا بھوکا آپ کی بھوک ہے، ان کی بھوک آپ کی بھوک، ان کی تکلیف آپ کی، ان کا عمل آپ کا عمل ہے۔ اور اگر کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ اگر جسم سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، برین سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، وہ جسم کی ضد بن جائے گی، سمجھ آ رہی نہیں؟ وہ جسم کی ضد بن جائے گی، جسم کو خراب کرے گی، جسم کے وائرس، بیماری۔ تو یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا کہ الصلاۃ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت نماز کو صلاۃ ثابت کر سکتی ہے کیا؟ اور آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن میں لفظ اللہ اپنے لیے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں صلاۃ کر رہا ہوں، میں صلاۃ قائم کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو وہاں یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پھیر دیتے ہیں، یہ فاسق جی، اللہ صلاۃ قائم کر رہا ہے تو اللہ ہی تو صلاۃ قائم کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صلاۃ قائم کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے صلاۃ قائم کرنی ہے تو آپ کو پہلے اللہ بننا پڑے گا۔ صلاۃ اللہ قائم کر رہا ہے، صلاۃ قائم کر ہی اللہ سکتا ہے۔ انسان صلاۃ قائم نہیں کرے گا، انسان تو فساد کرے گا، انسان تو اللہ کی ضد ہے، اللہ قائم کرتا ہے، انسان فساد کرتا ہے، انسان تو صلاۃ قائم کرتا ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی انسان ہے وہ جو بھی کر رہا ہے وہ جان لے وہ صلاۃ قائم نہیں کر رہا، وہ فساد کر رہا ہے، بے شک اسے صلاۃ کا نام دے یا جو بھی اسے نام دے، انسان صلاۃ قائم کر ہی نہیں سکتا۔ صلاۃ اللہ قائم کرتا ہے، صلاۃ اللہ قائم کرتا ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان صلاۃ قائم نہیں کرتا۔ انسان تو بھولا ہوا جو کائنات سے، اللہ سے ڈسکنیکٹ ہے، وہ فساد ہی کرے گا۔
انسان کیا، انسان کی مثال ہے جیسے مشین کے اندر سے پرزا الگ ہوتا ہے، الگ پڑا ہوا ہے پرزا مشین سے کٹ کے. اب اگر ایک پرزا مشین سے الگ ہے، وہ پرزا کچھ بھی کرے گا، وہ عمل مشین کا عمل ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ پرزا جو بھی کرے گا اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ تباہی آئے گی، مشین کے اندر خرابیاں ہو جائیں گی. اگر مشین کے اندر کوئی پرزا مشین نہیں رہتا، پرزا مشین نہیں رہتا، پرزا مشین سے کٹ جاتا ہے، اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر پرزا جو گھومے گا ادھر ادھر جو بھی کچھ کرے گا وہ کیا مشین کا عمل ہوگا؟ پہلی بات. پھر دوسری بات، کیا جو وہ کچھ کرے گا اس سے مشین کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ وہ مشین کے ساتھ مطابقت رکھے گا یا مشین کی ضد بن جائے گا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے جی. ہر پرزا اس کو کس مقصد کے لیے لایا گیا، وہ مقصد کیسے پورا ہوگا، وہ تب ہی پورا کر سکتا ہے، تب ہی پورا سکتا ہے جب پرزا مشین بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اس طرح اگر کوئی انسان ہے، انسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شریک، دوسرا وجود. ٹھیک ہے، تو وہ مشین سے الگ ہے، وہ اپنے مقام سے ہٹا ہوا ہے، اس کا جو بھی عمل ہے فساد ہے، بے شک اسے جو جی چاہے نام دے. وہ زبان سے، آپ جسے زبان سے اسلام کہیں، آپ اسے اسلام ثابت نہیں کر سکتے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے جس سے آسمان و زمین کائنات میں بڑے سے بڑے سطح پر لے کر چھوٹے سے چھوٹے ایک ذرے تک سلم آ جائے، سلم یعنی پرفیکشن آ جائے، خرابیاں ختم ہو جائیں، خرابی کا تصور بھی نہ رہے. اب زبان سے جسے جی چاہے الصلاۃ کہیں، جسے جی چاہے نماز یعنی کہ وہ اسلام کہیں، وہ بھئی آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل ہے؟ منہ سے ہوا ہی تو خارج کرنی ہے، کرتے رہیں. آپ اسے اسلام ثابت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے جناب یہ سر درد کی دوا ہے، کیا وہ زبان سے کہتا ہے سر درد کی دوا ہے تو کیا اس کے کہنے پر یقین کر لیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو. کیا وہ کہہ رہا ہے صرف اس کے کہنے سے مان لیا جائے گا کہ ہاں واقعتاً یہ سر درد کی دوا ہے؟ نہیں، اس وقت تک نہیں مانا جائے گا اسے سر درد کی دوا جب تک کہ وہ سر درد کی دوا ثابت نہیں ہو جاتی. کیسے ثابت ہوگی؟ اگر درد ہوتا ہے وہ کھاؤ، اگر تو آرام آ جائے، سر درد ٹھیک ہو جائے، پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں واقعتاً دوا ثابت ہوگی سر درد کی. اگر آرام نہیں آتا تو پھر کیا ہے؟ بے شک اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سر درد کی دوا، جان لو وہ دھوکہ ہے، وہ دجل ہے، فریب ہے. یہ سر درد کی دوا نہیں ہے بھائی. اگر یہ سر درد کی دوا ہے تو پھر نہ کھانا، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے. بالکل اسی طرح آپ جس کے اوپر بھی الصلاۃ کا لیبل لگاتے ہیں، آپ کی زبان کو نہیں مان لے. آپ کے اگر بڑے کہتے ہیں جناب یہ الصلاۃ، یہ نماز الصلاۃ نماز، کیا اس بنیاد پر مان لیا جائے گا؟ جسے آپ الصلاۃ کہہ رہے اسے الصلاۃ ثابت کرو. الصلاۃ سے کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ سے آسمان و زمین میں اصلاح ہوتی ہے. الصلاۃ سے آسمان و زمین میں اصلاح ہوتی ہے، کہیں کوئی خرابی ہو، خرابی دور ہو جاتی ہے. تو آپ کے نمازوں سے اصلاح ہو رہی ہے، اپنی نماز کو الصلاۃ ثابت تو کرو نا جی. اور جسے ہم الصلاۃ کہہ رہے ہیں اسے ثابت کرو، الصلاۃ نہیں ہے، اسے غلط ثابت کرو، باطل ثابت کرو. جسے تم لوگ الصلاۃ کہہ رہے ہو اس کے اوپر بے شک پوری کی پوری دنیا جمع ہو جائے، سارے کے سارے بے شک مسلمان جمع ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اسے صلاۃ کہتی رہے، وہ تمہاری صلاۃ جوتے کی نوک پر، وہ صلاۃ ہے ہی نہیں، وہ نماز ہے. نماز الصلاۃ ہے ہی نہیں. اگر تم کہتے ہو نماز الصلاۃ ہے تو اس سے تم کو الصلاۃ ثابت کرنا پڑے گا. کیسے؟ سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ الصلاۃ سے ہوتا ہے، الصلاۃ کا مقصد کیا ہے؟ الصلاۃ کیا کرتی ہے؟ الصلاۃ خامیوں سے، خرابیوں سے پاک کر دیتی ہے. جہاں پر جس میں صلاۃ قائم کی جائے، جہاں صلاۃ قائم ہو وہاں کوئی فحاشی نہیں رہتی، کوئی خرابی نہیں رہتی، کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں رہتی. الصلاۃ توازن قائم کر دیتی ہے، بگاڑ کو ختم کر دیتی ہے. تو اگر تم کہتے ہو یہ نماز الصلاۃ ہے تو جہاں بھی بگاڑ ہے وہاں پر پڑھو نمازیں اور دیکھو اصلاح ہوتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی نماز کو ہی الصلاۃ مانتا ہے تو وہ عقل کا اندھا ہے. اس کے بارے میں واضح کر دیا، اس نے اپنے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے ملاٹوں کا، وہ کسی ملاٹے کا پالتو ہے، اس کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے یہ جو جانور ہیں یہ بہتر ہیں، کم از کم وہ اس مقصد کو پورا تو کر رہے ہیں نا جس مقصد کے لیے وہ ہیں جی. یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا. اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب آپ کے اوپر واضح ہو جائے کہ بھائی الصلاۃ کا قیام ناگزیر ہے. اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہو جاتا، آپ مطمئن نہیں ہو جاتے. اور اطمینان کب حاصل ہوگا؟ اطمینان صرف اس وقت ہی حاصل ہوگا، آپ مطمئن تب ہی ہوں گے جب اللہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟